گورنر نجم الدین ایوبی، جنہیں شاید آپ نہ جانتے ہو لیکن ان کے بیٹے کو ساری دنیا پہچانتی ہے۔ گورنر نجم الدین ایوبی کافی عمر ہونے کے بعد بھی شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیر کو نے پوچھا، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین ایوبی نے کہا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں کے سلطان سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں یا پھر وزیر سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں؟ نجم الدین نے کہا، وہ لوگ میرے لائق نہیں ہیں۔ اسد الدین حیرانگی کے عالم میں بولے، جب سلطان کی بیٹی آپ کے لائق نہیں ہے تو پھر کون ہے آپ کے لائق؟ نجم الدین بولے، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے ایسی اولاد چاہیے جو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروا سکے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی یہ شرط پسند نہ آئی۔ وہ بولے، تجھے ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت اگر سچی ہو تو اللہ ایسی لڑکی بھی دے گا۔ ایک دن نجم الدین ایوبی مسجد میں مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی مفتی صاحب کو آواز دی۔ مفتی صاحب نے نجم الدین سے 2 منٹ رکنے کے لیے کہہ کر لڑکی کے پاس گئے۔ نجم الدین ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ مفتی صاحب لڑکی سے کہہ رہے تھے، میں نے جس لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس بھیجا تھا تم نے اسے کیوں ٹھکرا دیا؟ لڑکی بولی، اے مفتی صاحب، وہ لڑکا بے حد خوبصورت اور دولت مند تھا لیکن میرے لائق نہیں تھا۔ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے ایک ایسی اولاد ہو جو ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس دلوا سکے۔ نجم الدین یہ سنتے ہی حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا لڑکی بھی وہی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے بادشاہ وزیروں کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا چکا تھا، مفتی صاحب سے کہنے لگا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیجیے۔ مفتی صاحب بولے، یہ رشتہ تیرے لائق نہیں ہے، یہ محلے کی سب سے غریب اور فقیر لڑکی ہے۔ نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ آخرکار نجم الدین ایوبی سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور دونوں سے ایک ایسی بہادر اولاد پیدا ہوئی جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کروایا۔